سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کروں کہ زکوٰۃ تمام ادیان میں، تمام کے تمام مذاہب میں نماز کے ساتھ برابر فرض ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک سب کے دینوں میں، مذہب میں زکوٰۃ کی فرضیت رہی، لیکن اس میں احکامات میں تبدیلی اگرچہ ہوتی رہی۔ پھر وہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک نے آپ کو مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی مکہ کی زندگی میں بھی یہ احکامات آپ کو عطا فرمائے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، لیکن اس کے کوئی احکامات تفصیلی، کوئی بھی احکامات ذکر نہیں کیے۔ بس مکہ کی زندگی میں یہی تھا کہ غریبوں پر، ناچاروں پر اپنے مال میں سے ان پر لگائے رکھے۔ اب کتنا لگانا ہے، کتنا دینا ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں تھی۔ اس پر ایک دو واقعہ مختصراً عرض کر لیتا ہوں، جس سے واضح ہو جاتی ہے کہ مکہ کی زندگی میں بھی یہ فرضیت تھی۔ جب مسلمانوں نے کفار کی تکلیفوں سے تنگ آ کر جب حبشہ کی طرف گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب بعد میں آپ کی نکاح میں آئی تھی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں، ہم سب کی ماں ہے، وہ ان سے روایت منقول ہے، تو شاہ حبشہ نے، حبشہ کے بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ پیغمبر کی دعوت اور تعلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتا ہے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ حالانکہ ابھی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، بلکہ ابتدائی سال تھے۔ دوسرا واقعہ وہ یہ کہ شاہ روم کے بادشاہ جب وہ وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا یہاں سے گئے تھے وہاں تجارت کی غرض سے، تو ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالنامہ، خط مبارک پہنچا، تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر اس سے کہا کہ یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، کس بات کی تعلیم درس دیتا ہے، کن احکامات کی وہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ کرو۔ تو اس وقت ابو سفیان اگرچہ آپ کا شدید ترین دشمن تھا، کافر تھا، اس نے کہا کہ اس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، فرمایا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، فرمایا کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ تعلیم یہ دیتا ہے نماز پڑھنے کا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا، اور پاک دامن ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ آپ کا دشمن تھا اور آپ کا سخت ترین جان لیوا دشمن، وہ آپ کی تعلیم شاہ روم کے پاس بیان فرمائی گئی۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو یہاں پر سن 2 ہجری میں، یعنی دوسرے سال میں زکوٰۃ کی تفصیل، احکامات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائے اور آپ نے امت کو ذکر فرمایا۔ کون سے سن میں؟ سن 2 ہجری میں۔ لیکن مرکزی طور پر، ریاستی طور پر زکوٰۃ کو لوگوں سے وصول کرنا، یہ طریقہ پھر یہ سن 8 ہجری میں اس پر عمل ہوا، اس سے پہلے نہیں۔ پھر سن 8 ہجری میں آپ نے مختلف عامل
اس کام کے لیے مقرر فرمائے اور لوگوں سے، مختلف قبیلوں سے، ان کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور وہ یہیں آ کر مدینہ منورہ میں وہ لے کر آتے تھے۔ کتنے میں؟ سن 8 ہجری میں۔ یہ بات بھی ذکر کروں کہ جس طرح امت پر نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی، آپ کی ذات مبارک پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ سبحان اللہ، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، بلکہ آپ کے لیے کہ مال غنیمت میں سے ایک حصہ اللہ پاک نے آپ کے لیے مختص فرمایا تھا کہ مال غنیمت جب کفار سے لڑائی ہو اور اس کے عوض میں مال آئے تو اس میں سے ایک حصہ آپ کے لیے ہوگا۔ پھر یہ ذکر کروں کہ زکوٰۃ میں یہ تو یہ بات ذکر کی کہ سن میں فرض ہوا، مکہ کی زندگی سے ہی، ابتدا ہی سے ہی فرض، لیکن پھر باقاعدہ اس کی تفصیلات، احکامات سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، پھر باقاعدہ اس کی وصولی وہ مرکزی طور پر وہ سن 8 ہجری میں پیش آیا ہے۔ پھر یہ بات کہ زکوٰۃ میں 3 پہلو ہے، ایک پہلو وہ عبادت کا ہے کہ انسان اپنے مال کا نذرانہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اللہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے اور آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یہ عبادت کا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس میں کہ اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں پریشان حال ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو ضرورت کو پورا کرنا اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا ہے، یہ دوسرا پہلو۔ اور تیسرا پہلو زکوٰۃ میں وہ یہ کہ انسان کی ذات سے حب مال، دولت پرستی جو مہلک بیماریاں ہیں، انسان کی نفس کو ختم کرنے والی، اس زکوٰۃ سے اللہ پاک اس کو ادا کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا خذ من اموالہم، کہ آپ ان کے مالوں سے لیجئے صدقۃ زکوٰۃ تطہرہم وتزکیہم بھی، کہ تاکہ ان کے دلوں کی پاکی ہو اور ان کا مال پاک ہو جائے۔ تو دولت پرستی اور حب مال جیسے مہلک بیماریوں سے اللہ پاک اس کو دور کر لیتا ہے۔